کہ جس وقت میں آپ ذبح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو زمین کے اوپر لٹائے ہوئے تھے، اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 غم ستایا جا رہا تھا۔ ان میں سے پہلا غم یہ تھا کہ جو آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر رکھی ہے، اس آزمائش کے اندر میں کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں ہو پاؤں گا۔ دوسرا غم یہ تھا کہ اس آزمائش کے اندر ہمارا بیٹا صبر کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ تیسرا غم یہ تھا کہ جب بیٹا ذبح ہو جائے گا اور جب میں ان کی اماں سیدہ ہاجرہ کے پاس جاؤں گا، وہ میرے بیٹے کے بارے میں، اسماعیل کے بارے میں جب وہ پوچھے گی تو میں اس کو کیا جواب دوں گا۔ اور چوتھا غم یہ تھا کہ اسی بیٹے کے سہارے اس بیابان جنگل کے اندر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ رہ رہی تھی۔ جب بیٹا نہیں رہے گا تو تنہے تنہا اس جنگل میں کس طریقہ پر وہ اپنی زندگی گزاریں گی۔ یہ 4 غم آپ کے سامنے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور ان 4 غم کو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشیوں میں تبدیل کر دیا۔ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے مینڈا لے کر کے بھیجا کہ جاؤ ابراہیم خلیل اللہ سے کہو کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح نہ کرے بلکہ اسماعیل کی جگہ اس مینڈے کو ذبح کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کی جگہ دمبے کو ذبح کر دیا۔ ذبح کر کے جب آپ فارغ ہوئے تو ایسی صورت میں ظہر کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ چونکہ 4 غم تھے اور 4 غم اچانک خوشیوں میں تبدیل ہو گئے تھے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکرانے کے طور پر نفل نماز 4 رکعت کی نیت آپ نے باندھ دی، اور یہ 4 رکعت نہایت و عز و انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نماز پڑھنا اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ یاد رکھیے، اس نماز 4 رکعت کو میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ اور آپ کی امت کے اوپر فرض قرار دوں گا، اور یاد رکھیے کہ جو ثواب میں آپ کو اس وقت میں دے رہا ہوں، اس وہی ثواب میں امت محمدیہ کو بھی اس فرض کے ادا کرنے پہ دوں گا۔